نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد کوئی بھی سورت ملائی جا سکتی ہے۔ اکیلے جو نمازی ہوتا ہے اکیلا جہاں سے بھی چاہے قرآن پڑھ سکتا ہے، البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے حالات سے واقف ہوتے وقت احتسار سے کام لینا چاہیے، یعنی اتنی لمبی صورتیں نہ پڑھی جائیں کہ مقتدیوں کے لیے مشکل کا باعث بن جائے۔ قرآن کی صورتیں جو بھی ہم ملانا چاہے ملا سکتے ہیں۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد اگرچہ ہم جہاں سے چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی صورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔ یہاں رک کے ایک چیز آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ قرآن ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سوائے سورۃ کوثر اور اخلاص کے کچھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کا بھی تلفظ ٹھیک کیجئے، لیکن باقی قرآن بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن ہی آپ کی قبر میں آپ کا ہم نشیں ہوگا، اور یہ قرآن ہی آپ کا وہاں پہ سفارشی ہوگا، اور یہ قرآن ہی آپ کے بارے میں جھگڑا کرے گا، اور یہ قرآن ہی ابر کے سائے کی طرح آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوگا، اور پرندوں کی جھنڈ کی صورت میں بھی حدیث کا مفہوم ملتا ہے۔ تو دنیا کا ہر کام ہم سیکھ لیتے ہیں، ہر آنے والی نئی ٹیکنالوجی ہم سیکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں قرآن کی بات، نماز کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، وہاں ہماری مصروفیت آڑے آ جاتی ہیں۔ تو یہ جتنی مصروفیت ہے بس موت کے وقت ساری ختم، اصل جو کام آنے والی چیز ہے اس پہ توجہ دیں۔ یہاں میں صرف سورۃ اخلاص کے بارے میں بتاؤں گی، باقی اگلی کلاسوں میں بتاؤں گی نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد کہ کس نماز میں کس دن کون سی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ اخلاص کی بہت اہمیت ہے۔ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کروایا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص تلاوت فرماتے، ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری سورت ملاتے ہیں، کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کافی نہیں؟ یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں، اور اگر قل هو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اسے چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا کہ میں قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا، تم مقتدیوں کی بات کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس سورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف قل هو اللہ احد تلاوت کرتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس سورت میں اللہ تعالی کی ذات کا تعارف ہے، اور اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے لگیں تو پھر تو عمریں لگ جائیں گی۔ مختصر یہ کہ ٹوٹلی شرک کی تردید ہے، ہر طرح کی شرک کی، اور ٹوٹلی توحید کا اقرار ہے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہر نماز کے بعد اس کو ملاتے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پڑھنے کے باوجود اس صورت کو ہم شرک اکبر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری ساری امت مسلمان کو محفوظ رکھے، اور شرک اصغر میں بھی ہم مبتلا ہوتے ہیں، اور جبکہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے دھیان سے پڑھیں، جو بھی اس کے بعد صورت ملائیں آپ دھیان سے پڑھیں،
کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ صمد ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس کی تفسیر میں نہیں ابھی جا رہی، آپ صرف یہ دھیان رکھیں کہ آپ اتنی بہترین صورت ملا رہے ہیں اور آپ کو اس کے معنی اور مفہوم سیکھنے چاہیے۔ اسی طرح نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھی جا سکتی ہے، جیسے سورۃ عصر، جیسے جو آپ عصر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تباہی اور نامرادی سے انسان بس اس طرح بچ سکتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ ایمانداروں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین پر قائم ہونے اور قائم رہنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہے۔ اس صورت میں کوزے میں دریا نہیں سمندر بند ہے۔ یہاں تک کچھ علماء کے اقوال میں نے پڑھے کہ اگر صرف سورۃ عصر ہی اللہ نازل کر دیتا تو کافی ہو جاتی ایک انسان کے لیے۔ زمانے کی قسم کھائی گی، کیونکہ انسان جو زمانہ ہے وہ زندگی ہے، وقت ہے جو وہ زندگی ہے، ہمارے ہاتھ سے پھسلے جا رہا ہے، ہمارے سامنے صبح شام ہوتی ہے، اور کسی نے کہا کہ عصر کے وقت کی قسم کھائی، تو انسان جب قبر میں اٹھایا جائے گا تو اسے عصر کے وقت کی فیلنگ ہوگی، اور وہ کہے گا رکو میں نماز پڑھ لوں، نمازی کہے گا بے نمازی نہیں، تو کہا جائے گا کہ اس وقت تم قبر میں ہو، اب نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہاں کہا گیا کہ اس خسارے سے کون بچ سکتے ہیں؟ ایمان والے، اور ایمان زبان آپ کا اظہار کر رہے تو دل میں اس کے قلب میں تصدیق بھی ہو، جسم سے اس کا اظہار بھی ہو، اور قرآن سنت کے مطابق عمل کریں، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں اور اس پہ جمے رہنے کی صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یا پھر آپ ہمازہ پڑھتی ہیں، یہ صورتیں بھی آپ چھوٹی چھوٹی یاد کیجئے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تانے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہو۔ جب آپ نماز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو ایک لمحے کو غور کریں کہ کہیں یہ خصلت میری تو نہیں، کہیں یہ میری عادت تو نہیں کہ میں منہ پہ بھی تانے مارتی ہوں اور پیچھے تو برائیاں کرنے کا ایک چسکا ہے مجھے۔ اکثر میں نے نمازیوں کو یہ کرتے دیکھا، اللہ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نماز اور یہ سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تباہی ہے، خود اپنے لیے تباہی کوئی چاہتا ہے؟ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم منہ در منہ بھی تانا بازی سے باز نہیں آتے، دل دکھانے سے، اور پیٹھ پیچھے تو برائیاں کرنے کی ہمیں عادت ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا۔ رائے خدا دینا، رائے خدا لگانا یا حقوق اللہ حقوق الباد پہ لگانا جان جاتی ہے نا، سینچ سینچ کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر گنتے ہیں، اور بڑی بڑی ضرورت کے وقت بھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ بخل پہ میں نے اسی لیے پورا درس دیا تھا کہ بخل بھی بے سکونی کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے، بیماری کا سبب ہے۔ کیوں گن گن کے رکھتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ،
وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ پہ پھینک دیا جائے گا. قبر جس میں ساتھ نہیں جائے گا مال، یہاں ہی رہ جائے گا. جانے سے پہلے اس کو بہترین جگہ پہ خرچ کر لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، جانتے ہو، تمہیں خبر ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کون سی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. کبھی کبھی سیک لگ جاتا ہے نا، دل پہ بھی کسی دکھ کا اثر ہو جاتا ہے، کہتے غم اس کے دل کو کھا گیا. وہ آگ دل کو کھائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. جیسے علماء کہتے ہیں کہ پریشر کوکر کی مثال ہے کہ اس میں آپ کچھ ڈالتی ہیں اور اوپر سے پکا ٹائٹ کر دیتی ہیں اور پھر نیچے چولہے کی آنچ تیز کر دیتی ہیں، پھر وہ اس کے اندر گیس بھرتی ہے اور وہ پریشر سے اگلتا ہے. یہاں تک علماء نے کہا کہ ایک کوکر میں اگر 10 لوگوں کی گنجائش ہے تو اس میں ٹھونس دیے جائیں گے، اتنے ٹھونسیں گے کہ ہل بھی نہ سکیں، اور پھر انہیں آگ پہ رکھ دیا جائے گا. استغفر اللہ. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد مبددہ، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے. تو کوئی بھی صورت آپ ملائیں، کسی قسم کی بھی، کوئی بھی اس کو قرآن میں سے لے کے، لیکن اس کا ترجمہ آپ کو پتا ہو، اس کے میننگز آپ کو پتا ہو، آپ جانتی ہوں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، یا رٹے رٹائی پڑھ کے آگے نکل گیا اور اس کے بعد ہر وہ کام کیا جو صورت میں پڑھا تھا. معون ہی کو لے لیں، چھوٹی سی صورت ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. بڑی گہری صورت ہے. میں مزید تفصیل سے نہیں تشریح کرا رہی ورنہ اس کے لیے تو بہت گھنٹے چاہیے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا. نہ خود کھلانا ہے نہ کسی کو کھلانے دینا ہے. مین میخیں نکالنی ہے اس کے نیکی کے کاموں میں. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. ساہون، غفلت، نہ وقت کی پابندی، نہ وضو ٹھیک طرح سے، نہ اس کے شروط کا پتہ، شرائط کا، نہ اس کے فرائض کا پتہ نماز کے، نہ اس کے طریقے کا پتہ، نہ نماز نبوی کا طریقہ جاننے کی کوشش کرنا. غافل، دیر سے پڑھنا، ہر چیز اس میں آتی ہے. نہ اس کا پراپر رکوع کرنا، نہ پراپر سجود کرنا، نہ رکوع اور سجود کی تسبیحات یاد کرنا. کیوں؟ الذین هم یراؤون، کیونکہ وہ تو ریاکاری کی نماز ہے نا، دکھاوے کی نماز ہے. اب مسلمان ہے، پڑھنی تو ہے، کیا کہیں گے لوگ یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ لوگ ہی تو ہمیں کھا گئے، اللہ کا ڈر پتہ نہیں کہاں رہ گیا. تو اس لیے یہ ریاکار کی نماز ہے. جس کی صحیح نماز ہے وہ ایک ایک چیز سیکھتا ہے، ایک ایک چیز سمجھتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتی ہیں. پہلے لوگ ایک دوسرے کی کوئی شادی غمی آ جائے تو مکمل ہیلپ کرتے تھے اور اس کی پوری مدد کرتے تھے. لیکن اب کیسا وقت آ گیا، اب بالکل نہیں پتا اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ آخرت کا یقین اسلام کی جان ہے. اس کے بغیر آدمی کبھی اس راستے پہ چل ہی نہیں سکتا جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے. غرض آپ قرآن پاک کی جتنی صورتیں آیتیں نماز میں پڑھے وہ کوئی نہ کوئی اعلیٰ درجے کی نصیحت یا ہدایت آپ کو دیتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں جن کے مطابق آپ کو دنیا میں عمل کرنا چاہیے. نہ کہ آپ ایسے پڑھیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہی ہیں. جو بھی صورت آپ نے ملانی ہے اس کو ضرور یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد اس کے میننگز بھی یاد کریں. ابھی تو ہم اپنے
نماز کے بارے میں تفصیل جان لیں انشاءاللہ. پھر ہم نماز آپ کو یاد بھی کروائیں گے آخری جو ہمارے لیکچر ہوں گے، اور اس میں ہم اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد کروائیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد کروائیں گے، تاکہ ہمارا یہ صرف رٹے کے لیے نہ ہو اور صرف سننے کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیسے پڑھنا ہے اور اس میں کیا کچھ پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں اتنی صحت و تندرستی ہو کہ ہم اس کا ترجمہ بھی یاد کر سکیں اور ہم اس کے مطابق نماز نبوی کے مطابق اپنی نمازوں کو درست بھی کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.